بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حجت القول بالمان ان الخيار حق يتعلق بالعقد المتعلق بالعوضين من حيث ارجاعهما بحل العقد الى مالكهما سابق الى آخر۔ موضوع یہ تھا کہ آیا غیر ذی الخیار اپنے پاس آنے والے مال میں ایسا تصرف کر سکتا ہے کہ جو ذو الخیار کے حق خیار کے استعمال کے بعد مانع بن جائے اور وہ چیز اس ذو الخیار کو اسی طرح واپس نہ مل سکے، یعنی کوئی نقر لازم ہو، کوئی مانع من الرد قسم کا تصرف ہو، کر سکتا ہے یا نہیں؟ خوب، کچھ لوگ اس کے قائل تھے کہ نہیں کر سکتا۔ آج فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اس غیر ذی الخیار کے اس قسم کے تصرفات کے عدم جواز کے قائل ہیں، ان کے پاس جو ایک سب سے مضبوط دلیل ہے وہ یہ ہو سکتی ہے۔ آج اس دلیل کو ذکر کریں گے، پھر آگے اس کا جواب بھی دیں گے۔ دلیل وہ یہ دے سکتے ہیں کہ خیار کا تعلق ہوتا ہے عقد کے ساتھ اور عقد کا تعلق ہوتا ہے عوض اور معوض کے ساتھ۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بھئی کوئی لین دین ہوگا تو عقد ہوگا نا، عقد ہوگا تو خیار ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ خیار ہو اور عقد وجود میں ہی شاباش۔ تو خیار کا تعلق عقد کے ساتھ اور عقد کا تعلق عوضین کے ساتھ۔ خیار کیا کام کرتا ہے؟ خیار یہ کہتا ہے جو کچھ بذریعہ عقد ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آیا تھا وہ واپس اپنے اپنے سابقہ مالک کے پاس چلا جائے۔ یہ ہوتا ہے خیار کا کردار، کہ جب ایک شخص اپنے حق خیار کو استعمال کر کے معاملے کو فسخ کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس نے سمن دی تھی اس کے پاس سمن واپس چلی جائے اور جس نے مسمن دی تھی وہ اس کے پاس واپس آ جائے۔ تو اب اس کا مطلب ہے اس خیار کا اس عین کے ساتھ بھی باقاعدہ تعلق ہے۔ کیوں؟ یہی خیار تو ہے جو ہر عین کو واپس اس کے پہلے مالک کے پاس بھیج رہا ہے، اگرچہ درمیان میں ایک واسطہ عقد ہے لیکن اس کا اس عین کے ساتھ تعلق تو ہے۔ اس کا کام ہے ہر عین کو اس کے سابقہ مالک کے پاس واپس بھیجنا۔ اب اگر غیر ذی الخیار کوئی ایسا تصرف کر دے کہ جس کے نتیجے میں اس کے پاس پہنچنے والی چیز اپنے واپس پہلے مالک کی طرف نہ جا سکے تو ایسا تصرف اس حق کے خیار کے منافی ہے، کہ خیار جو چاہتا تھا یہ ایسا تصرف کرنا چاہتا ہے جو اس خیار کو وہ نہیں کرتا۔ خیار نے کیا کرنا تھا کہ اس مال کو واپس بھیجنا تھا پہلے مالک کے پاس، اور یہ کوئی ایسا تصرف کر دے کہ اب واپس جا ہی نہ سکے، یہ حق کے خیار کے منافی ہے۔ تو اسی لیے غیر ذی الخیار کو ایسا کوئی تصرف کرنے کی اجازت نہیں ہے جو اس مال کے واپس جانے میں رکاوٹ بنتا ہو، کوئی ناقر لازم، کوئی ایسا کوئی مانع من الرد، اس کی کوئی اجازت نہیں۔ ٹھیک ہے جی، خوب، اچھا۔ کوئی کہے کہ جناب اگر یہ تصرف نہیں کرتا اور چیز تلف ہو جاتی ہے تو تلف ہونے کے بعد بھی تو اس کے ذمہ بدل آ جاتا ہے، مثلی ہوگی تو مثل، قیمی ہوگی تو قیمت۔
تو کیا حرج ہے اگر ہم اس کے بھی قائل ہو جائیں کہ اتلاف کے بعد بھی اس کے ذمے بدل ہو جائے گا؟ فرماتے ہیں نا، تلف اور اتلاف میں فرق ہے۔ تلف میں اس کے ذمے بدل آتا ہے قہرن، اتلاف کا مطلب ہو گئے کہ یہ عمدن ایسا کام کر رہا ہے نا، بدل قہری اور اس اختیاری میں فرق ہے۔ اور فرق کی مثال بہت واضح ہے۔ آپ کسی کے پاس ایک چیز رہن رکھتے ہیں، اب اگر وہ چیز اس کے پاس تلف ہو جائے تو اس پر بدل ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں چونکہ تلف ہو جانے کی صورت میں بدل آتا ہے لہذا مرتہن اس کا اتلاف بھی کر سکتا ہے، وہ جان بوجھ کے بھی اس کو تلف کر سکتا ہے تاکہ اس پاس بدل دے دوں گا۔ نا نا نا، اس کی کوئی اجازت نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور پھر ایک مؤید ہے ہمارے پاس اس بات پر، وہ مؤید یہ ہے کہ یہ جو سارے بزرگان کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اگر غیر ذی الخیار کی اجازت سے کوئی ایسا تصرف کر دے جو اس مال کو اس کی ملکیت سے نکالنے والا ہو تو ذو الخیار کا حق خیار ساکت ہو جاتا ہے۔ تو اس حق خیار کا ساکت ہونا بتاتا ہے کہ اس حق خیار کا اس عین مال سے کوئی نہ کوئی تعلق تھا۔ مثلا غیر ذی الخیار نے کہا کہ جناب میں اس مال کو آگے بیچنا چاہتا ہوں یا وقف کرنا چاہتا ہوں، اور ذو الخیار کہتا ہے میری اجازت ہے، کوئی حرج نہیں، کر دے، تو ہم کہتے ہیں جب یہ کہے گا تو اس کا حق خیار ساکت ہو جائے گا۔ اس کے حق خیار کا ساکت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ خیار کا اس عین مال سے کوئی نہ کوئی رابط، کوئی نہ کوئی تعلق ہے، ورنہ اگر اس سے کوئی تعلق نہ ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ اس کا تصرف بھی جائز ہو اور اس کا حق خیار بھی اپنے مقام پر باقی ہو، لیکن حق خیار کا ساکت ہونا بتاتا ہے کہ اس کا اس مال کے ساتھ کوئی نہ کوئی عین کے ساتھ تعلق ہے۔ لہٰذا اس دلیل کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ غیر ذی الخیار کے تصرفات اس قسم کے جو لازمہ ہوں، جو ناقلہ ہوں، وہ درست نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ شیخ اعظم اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ بھائی خیار کہتے کسے ہیں؟ خیار کی تعریف کیا ہے؟ آپ جواب دیں گے خیار کا مطلب ہے کہ فسخ عقد پر تسلط رکھنا، کہ جو عقد پہلے کیا تھا اس کو فسخ کرنے پر قدرت رکھنا، تسلط رکھنا، اس کو خیار کہتے ہیں۔ جناب اس خیار کی آپ تعریف کو سامنے رکھیں۔ خیار کا مطلب ہے جو عقد ہوا تھا اس عقد کے فسخ پر تسلط رکھنا۔ اب آگے اس کا کوئی تعلق نہیں کہ عقد کے بعد جو آیان ایک دوسرے کی طرف نقل ہوئی تھیں وہ ابھی باقی ہیں، وہ باقی نہیں ہیں، تصرف اس میں ہوا ہے نہیں ہوا، اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق۔ خیار تو فقط کیا ہے کہ میرے اور تیرے درمیان جو عقد ہوا تھا میں اپنے خیار کے استعمال کرتے ہوئے اس عقد کو فسخ کرتا ہوں۔ اب اس سے آگے والی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ عین مال باقی ہو، عین مال باقی نہ ہو، اس میں تصرف ہوا، اس میں تصرف نہ ہوا۔ خیار کا ان اگلے مرحلے کے ساتھ کوئی تعلق ہی، خیار کا کام یہ ہے فقط وہ جو تیرے میرے درمیان بے تو اس طرح تو ہوا تھا، میں اس عقد کو فسخ کرتا ہوں۔ اب اس عقد کے نتیجے میں جو آیان ایک دوسرے کی طرف منتقل ہوئی تھیں وہ ہیں یا نہیں ہیں، اس کے ساتھ اس خیار کا کوئی تعلق
نہیں۔ اچھا جی، فرماتے ہیں اور اس پر سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ جس کے پاس ہمن تھی وہ بھی تلف ہو جائے، جس کے پاس مسمن تھی وہ بھی تلف ہو جائے تو فاسخ پھر بھی جائز ہے۔ کیا کہ بائے بھی کہتا ہے میں فس کرتا ہوں، مشتری بھی کہتا ہے فس کرتا ہوں، تو یہ جائز ہے۔ حالانکہ جس کے پاس جو گیا تھا وہ تلف ہو گیا ہے، لیکن تفاسخ پھر بھی جائز ہے، تو اس کا مطلب ہے فسخ کا کام ہی فقط یہ ہے کہ اس عقد کو ختم کرنا، اب عین باقی ہے یا نہیں ہے اس سے وہ مربوط نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، لہذا آپ نے جو دلیل دی کہ خیار کا تعلق ہے عقد سے اور عقد کا عوضین سے، لہذا خیار کا تعلق عوضین سے ہے، نہ، خیار کا تعلق عقد کے سے ہے، اور وہ بھی اس کو فسخ کرنے کی حد تک۔ جو اگلا مرحلہ ہے کہ عین میں تصرف ہوا نہ ہوا، عین باقی ہے یا نہیں ہے، اس کے ساتھ خیار ڈائریکٹ مربوط نہیں ہے۔ اچھا جی، اب ایک مثال دے کے سمجھاتے ہیں۔ ایک پلاٹ میں دو بندے شریک ہیں، ایک بندہ اپنا حصہ بیچنا چاہتا ہے، تو ہم نے کہا دوسرے بندے کو حق شفع حاصل ہے، تو کیا حق شفع دوسرے بندے کے لیے رکاوٹ بنے گا کہ وہ اپنا حق بیچ نہیں سکتا؟ جواب ہوگا نا، بے شک اس کے پاس حق شفع ہے، لیکن اس کا یہ حق شفع دوسرے بندے کو اپنے مال میں تصرف سے رکاوٹ نہیں بنتا۔ یہاں بھی اگرچہ یہ ذل خیار ہے، اس کے پاس ایک حق خیار ہے، معاملے کو فسخ کر سکتا ہے، لیکن دوسرے بندے کے پاس جو چیز گئی ہے وہ بھی تو شرعی طریقے سے گئی ہے نا، باقاعدہ عقد کے ذریعے گئی ہے، وہ اس کا مالک ہے، تو جب مالک ہے تو اس میں ہر قسم کا تصرف کر سکتا ہے، وہ چاہے ناقل ہو چاہے لازم ہو، جو بھی ہو۔ ٹھیک ہے جی، خوب۔ کچھ ایک دو اور باتیں بھی ہیں وہ پھر بتاتے ہیں، درمیان میں آ جائیں گے۔ حجت القول بالمانع، یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ غیر ذیل خیار کوئی ایسا تصرف اس میں نہیں کر سکتا کہ جو تصرف ناقل لازم ہو، کہ جب حق خیار ہو، خیار جب ذل خیار خیار کو استعمال کرے فسخ کرے تو چیز واپس نہ جا سکے، ایسے تصرفات نہیں کر سکتا۔ اس پر ان کی جو عمدہ دلیل ہے وہ دلیل یہ ہے کہ ان الخیار حق، عبارت پہ اگر توجہ رکھیں گے تو اگلا سارا مسئلہ آ جائے گا کہ ان الخیار حق، لیکن یہ کیسا حق ہے؟ یتعلق بالعقد، کہ خیار کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ایک واضح سی بات ہے نا، جب عقد ہی نہیں ہوا تو خیار تو ہوتا ہی نہیں نا، عقد ہوگا تو خیار ہوگا۔ عقد متعلق ہے عقد کے، حق خیار حق ہے یتعلق بالعقد، اور عقد المتعلق بالعوضین، اس کا تعلق ہے عوضین کے ساتھ۔ خوب، اب یہ خیار جس کا عقد سے تعلق ہے کس لحاظ سے ہے؟ وہ اس لحاظ سے ہے من حیث ارجاعہما بحل العقد، کہ خیار کے ذریعے اس عقد کو منحل کر کے ختم کر کے عوضین کو اپنے سابقہ مالک کی طرف پلٹا دیتا ہے۔ کہ جب کہتے ہیں میں اپنا حق خیار استعمال کرتا ہوں، مطلب کیا کہ جس نے سمن دی تھی سمن واپس سمن والے کے پاس چلے جائے، اور مسمن والے اپنے واپس پہلے مالک کے پاس چلے جائے۔ خیار کا کام یہ ہوتا ہے۔ بس اب فرماتے ہیں فالحق بالآخرہ متعلق بالعین، پس نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا مطلب بس بالآخر حق کے خیار کا تعلق ڈائریکٹ عین کے ساتھ ہو گیا۔ بالآخر تو نتیجہ تو عین ہی ہے نا، چونکہ اس نے عین کو سابقہ مالکوں کو واپس کرنا ہے۔ الذی انتقلت منہ الی صاحبہ، بس فلا یجوز لصاحبہ ان یتصرف فیہا بما یبطل ذلک الحق بإتلافہا او نقلہا الی، لہذا جس کے پاس جو چیز گئی ہے اور ہے بھی ذل خیار، اس کے لیے جائز نہیں
کہ وہ اس میں ایسا تصرف کرے کہ جس سے وہ حق کے خیار باطل ہو. کیسے؟ بے اطلاف، یا کہ وہ تصرف ایسا کرے کہ سرے سے چیز کو ہی ضائع کر دے، یا اس کو آگے کہیں نقل کر دے جو نقل لازم ہو. ایسا تصرف کرنے کا اس کو حق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ کرے گا تو جس خیار نے چیز کو واپس اپنے مالک سابق کے پاس بھیجنا تھا وہ تو پھر اپنا کام نہیں کر سکے گا. لہذا یہ اس حق کے خیار کے منافی ہے اور اس کے لیے تصرف جائز ہی نہیں. ختم. وَمِنْهُ يَظْهَرُ أَنَّ جَوَازَ الْفَاسِ مَعَ التَّلَفِ بِالرُّجُوعِ إِلَى الْبَدَلِ لا یوجب جواز الاتلاف. کوئی بندہ کہے جناب اگر چیز از خود تلف ہو جاتی ہے، اس نے تلف کی نہیں ہے، تو پھر بھی اس کو حق کے خیار حاصل ہے، فسخ کر سکتا ہے، تو وہاں بھی اس کو بدل دیا جائے گا. لہذا اگر کوئی بندہ خود ہی اتلاف کر دے تو بھی اس کا حق کے خیار باقی ہے، اس کو بدل مل جائے گا. فرماتے ہیں نا نا نا، جواز الفاس مع التلاف بالرجوع الى البدل لا یوجب جواز الاتلاف. تالف کی صورت میں فاسق کا جائز ہونا اور رجوع البدل ہونا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اتلاف بھی جائز ہو. تالف میں آغا جان، تالف میں بدل کی طرف جاتے ہیں قہراً، اور اتلاف میں تو جائے گا پھر اختیاراً. فرماتے ہیں اس کا اور اس کا ایک حکم، تالف اور اتلاف کا ایک حکم نہیں ہے. کیوں؟ لأن الحق متعلق بخصوص العین، چونکہ اس کے حق کا تعلق ہے خود اسی عین کے ساتھ. اسی عین کو اس نے واپس اپنے پہلے مالک کے پاس بھیجنا تھا، نہ کہ بدل کے ساتھ. فَإِطْلَافُهَا، اور اگلا بندہ اگر اس کو تلف کر دیتا ہے تو اطلاف لہذا الحق، وہ در حقیقت اس کے اس حق کا تلف کر رہا ہے اور ضائع کر رہا ہے. خوب. وَإِن تَعْقَلَا إِلَىٰ بَدَلِهِ لَوْ تَلَفَ بِنَفْسِهِ، ہاں اگر وہ خود بخود تلف ہوتی تو وہ عین بدل کی طرف منتقل ہوتی، لیکن جہاں خود نہیں ہے بلکہ یہ اطلاف کر رہا ہے. فرماتے ہیں آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کوئی بندہ کسی کے پاس اگر مال رہن رکھتا ہے، اگر وہ مال مرہون تلف ہو جائے تو بدل ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرتہن اس کو خود تلف کر بھی سکتا ہے. ایسا اسی لفظ میرا جو میں نے پہلے گزارش کی آسان، چونکہ تلف میں بدل کی طرف جاتے ہیں قہراً، اور اطلاف کا مطلب ہے بدل کی طرف جائیں اختیاراً. قہراً اور اختیاراً میں فرق ہے، آپ حکم قہری اور اختیاری کو ملا نہیں سکتے. خوب. کما ان تعلق حق الرہن ببدل العین المرہون بعد تلفیا، اور جب ہم کہتے ہیں کوئی عین رکھی تھی کسی پر رہن وہ تلف ہو گئی تو ہم کہتے ہیں اگر تلف ہو گئی ہے تو پھر اس کا بدل دے گا، لیکن تلف ہونے کے بعد اس کا بدل میں تبدیل ہو جانا لا یوجب جواز اطلافیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرتہن کے لیے جائز ہے کہ وہ خود اختیاراً بھی اس کو تلف کر سکتا ہے، یہ درست نہیں. وَإِلَىٰ مَا ذُكِرَ يَرْجِعُ مَا فِي الْإِيضَاحِ، اور فخر المحققین کی ایضاح کی جو عبارت ہے غالباً اس کا مطلب بھی یہی ہے جو انہوں نے فرمایا تھا من توجیہ بطلان العتق فی زمن الخیار. انہوں نے کہا تھا نا کہ اگر مدت خیار باقی ہے تو عتق، اگر اگلا بندہ اس کو آزاد کرتا ہے تو یہ عتق باطل ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے بے وجوب صیانت حق البائع فی العین المعینہ عن الابتال. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ عتق باطل ہے مدت خیار میں. کیوں؟ اس لیے تاکہ جو بائع کا حق ہے وہ ضائع ہونے سے محفوظ رہے. کیونکہ اگر یہ اس غلام کو آزاد کر دیتا ہے اور بیچنے والا بندہ پیچھے اپنا حق اختیار استعمال کرتا ہے اور غلام کو واپس لینا چاہتا ہے تو پھر اس کو تو واپس نہیں ملے گا. ٹھیک ہے جی. وَيُعَيِّدُ مَا ذَكَرْنَا، اس کی تائید میں ایک شاہد ہمارے پاس موجود ہے کہ غیر ذی الخیار کا تصرف صحیح نہیں، یا اس بات پر ہمارا شاہد کہ خیار کا تعلق ڈائریکٹ عین کے ساتھ ہے، لہذا غیر ذی الخیار کو عین میں ایسا کوئی تصرف نہیں کرنا چاہیے. اچھا وہ کیا ہے؟ انہم حاکمو، بزرگان کہتے ہیں کہ ان تصرف الناقل
اذا واقع باذن ذی الخیار ساقطا خیارو، کہ اگر غیر ذی الخیار کا تصرف ناقل ذو الخیار کے اذن سے واقع ہو تو ذو الخیار کا حق خیار ساقط ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں پس لو لم یکن حقا متعلقا بالعین، اگر اس کے اس حق خیار کا اس عین کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہوتا، لم یکن وقوع ذالک، تو اب اجازت کے ساتھ اس تصرف کا ہونا یہ اس کے سقوط خیار کا موجب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ فإن تلف العین لا ینافی بقاء الخیار، اس لیے کہ عین کا تلف ہونا بقائے خیار کے ساتھ کوئی منافات نہیں رکھتا۔ کیوں؟ لعدم منافات تصرف لعدم الالتزام بالعقد براءۃ الفاسق بأخذ القیمہ۔ ھذا غایت ما یمکن ان یقال فی توجیہ زیادہ سے زیادہ جو لوگ اس غیر ذی الخیار کے تصرف ناقل یا متلف کے من کے قائل ہیں اور عدم جواز کے قائل ہیں، یہ دلیل ان کی سب سے مضبوط دلیل ہے۔ لیکنہ لا یخلو عن نظر، لیکن ہمارے نزدیک ان کی یہ دلیل بھی مناقشہ سے اور اشکال سے خالی نہیں۔ اچھا کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے فإن ثابت من خیار الفاس بعد ملاحظت جواز التفاسق فی حال تلف العین ہی سلطنت ذی الخیار علی فسخ العقد المتمکن فی حالت وجود العین و فقدها۔ جو میں نے گزارش کی تھی وہ آسان کی تھی، کیا کہ جناب پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو خیار ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں خیار کا مطلب ہے فسخ عقد پر تسلط رکھنا، یہی ہوتا ہے نا جی، خیار کے ذریعے اس ہونے والے عقد کو فسخ کرنے پر قدرت رکھنا۔ اب یہ جو قدرت رکھنا ہے وہ اصل عین موجود ہو تو بھی یہ قدرت اس کو ہے اور وہ نہ ہو تو بھی اس کو موجود ہے۔ ایک نمبر دو، ایک اور بات، اگر دونوں عین تلف ہو جائیں، سمن بھی تلف ہو جائے اور مسمن بھی اتلاف نہ تلف ہو جائیں، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ تفاسخ پھر بھی جائز ہے کہ بائع بھی فسخ کر سکتا ہے اور مشتری بھی فسخ کر سکتا ہے، حالانکہ دونوں عین تلف ہو گئی ہیں تو دونوں آیان یعنی سمن و مسمن کے تلف ہو جانے کے باوجود بھی بائع اور مشتری کا معاملے کو فسخ کرنے کا جواز بتاتا ہے کہ اس فسخ کے جواز کا عین کے باقی ہونے یا نہ ہونے سے تعلق نہیں۔ فإن ثابت من خیار الفاسق ہی سلطنت ذی الخیار علی فسخ العقد، اس کا مطلب ہے کہ ذی الخیار کو فسخ عقد پر تسلط ہے، المتمکن، اور وہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ فسخ کر سکے فی حالت وجود، چاہے وہ عین باقی ہو چاہے نہ ہو۔ فلا دلالت فی مجرد ثبوت الخیار علی حکم التلف جوازا و منعا، فلا دلالت، بہت توجہ ہوگا، فی مجرد ثبوت الخیار، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب حق خیار ہوتا ہے، حق خیار ہوتا ہے، اس ثبوت خیار کا اس پر نہیں ہے کہ تلف کے حکم پر، کہ اگر وہ تلف ہو گئی تو پھر اس کو خیار نہ ہوگا، اگر نہ ہوئی تو پھر خیار ہوگا، نہ، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ عبارت پہ غور کرنا، فلا دلالت فی مجرد ثبوت الخیار، یعنی فقط ثبوت خیار کی دلالت نہیں ہے علی حکم تلف، یعنی تلف ہونے کے حکم پر جوازاً و منعاً، کہ اگر وہ تلف نہیں ہوئی تو جائز ہے، اگر ہوگی، یا کہ تلف ہونے کی صورت میں خیار یہ بھی بتائے کہ اب آیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے، نہ حکم تلف پر نہ جواز کی پر دلالت ہے اور نہ ہی من پر، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر فالمرجع فیہ، بلکہ اس میں کیا ہے؟ ادلۃ سلطنت الناس علی، بس جس کو حق خیار ہے
اس کا مطلب ہے وہ معاملے کو فاسق کر سکتا ہے۔ اب جس کو حق اختیار نہیں ہے، آیا وہ عین میں تصرف کرے نہ کرے، کیا کرے؟ الناس مسلطون علی اموالہم، کہتے ہیں کہ وہ ہر قسم کا تصرف کر سکتا ہے۔ خوب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان حق الشفیع لا یمنع المشتری من نقل العین۔ دو بندے پلاٹ میں شریک تھے، ہم کہتے ہیں اگر ایک بیچ دے گا بغیر ایجاد کے دوسرے کو حق شفع ہے، لیکن ایک کو حق شفع کا حاصل ہونا دوسرے بندے کو بیچنے سے تو روکتا نہیں ہے۔ لا مشتری من نقل العین۔ وَمُجَرَّدُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا، اب کوئی کہے کہ نہیں جناب شفع میں اور اس میں بڑا فرق ہے۔ شفع میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں ایک تیسرا بندہ ہوتا ہے، اس کے شریک نے بیچا ہوتا ہے، وہ تیسرے بندے کو دیتا ہے اور یہ شفع کرتا ہے۔ شفع کر کے جو سمن مشتری نے دی تھی وہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ اپنی جیب سے اسی جیسی سمن دے کر ایک نئے طریقے سے واپس کرتا ہے، جبکہ خیار میں تو بعین ہی وہی چیز واپس کر کے وہی چیز لی جاتی ہے۔ لہذا وہاں تین افراد ہیں، یہاں پر وہ باری صورت ہے، یہاں آپس میں معاملہ ہے۔ فرماتے ہیں وَمُجَرَّدُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا، کوئی کہے کہ جناب خیار اور شفع میں فرق ہے، کیا؟ بِأَنَّ الشُّفَةَ، یہ جو شفع ہوتا ہے سلطنتٌ علی نقل جدید، علی نقل جدید، اس کو سلطنت کیا کہ وہ اس تیسرے بندے کو اس جیسی قیمت دے کر اپنی ملکیت میں واپس لے آتا ہے۔ فل ملک و مستقر، حالانکہ دوسرے بندے کی ملکیت مستقر تھی، قبل الاخذ بہا، جب تک اس نے اسے چیز لی نہیں تھی۔ غایت الامر تملک الشفیع، ہاں صرف یہ ہے کہ البتہ شفیع اس کو دوبارہ واپس لے سکتا ہے، لیکن خیار میں تو ایسا نہیں ہے۔ فإنہا سلطنتٌ، خیار تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو تسلط ہوتا ہے علی رفع العقد، خود اسی عقد پر جو اس نے کیا تھا، وَإِرْجَاءُ الْمِلْک، اور وہ ملک کو اپنی پرانی حالت میں پلٹا دیتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ فرق ہے، لیکن وَمُجَرَّدُ الْفَرْق، یہ فرق لا يؤثر فی الحکم المذکور، وہ اس میں مؤثر نہیں ہے حکم مذکور سے، کیا کہ ہم یہ کہیں کہ لہٰذا جو غیر دل خیار ہے وہ سرے سے تصرف ناقل یا متلف کر ہی نہیں سکتا، نہ وہ اس میں مؤثر نہیں ہے۔ بلکہ ان الملک فی الشفعۃ اولا، جناب اگر سچ پوچھیں تو شفع میں ملکیت متزلزل ہوتی ہے اس کی نسبت بطریق اولا۔ وجہ یہ ہے کہ جب شفیع شفع کرتا ہے تو وہ مشتری کے تمام تصرفات کو باطل کر دیتا ہے، جبکہ یہاں پر بات تصرفات ناقلہ یا متلفہ کی ہو رہی ہے۔ خوب، اب آپ نے جو آگے ایک مثال لی تھی رہن والی کہ کوئی کسی پر رہن رکھے، اگر خود تلف ہو جائے تو بدل کی طرف جاتا ہے، لیکن مرتہن کو اتلاف کی اجازت نہیں ہے۔ شیخ عالم جواب میں کہتے ہیں وہ مثال بھی ہمارے محل بعض کے ساتھ جڑتی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رہن کیوں رکھا جاتا ہے؟ ہوا من حیث کون رہن وثیقۃ، اس لیے کہ وہ در حقیقت وثیقہ ہوتا ہے، ایک زمان ہوتی ہے، یدل علی وجوب ابقائی، اور اس کا وثیقہ ہونا دلالت کرتا ہے کہ جیسے دیا ہے اس کو ویسے ہی باقی رکھا جائے۔ وعدم سلطنت علی اطلافی، اور خبردار مرتہن کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کو تلف کر دے۔ اور پھر نص بھی موجود ہے، روایات اجماع بھی موجود ہے کہ راہن میں تصرف کرنا کسی بھی قسم کا، وہ چاہے متلف اور ناقل نہ بھی ہو تو بھی جائز نہیں ہے، لہذا آپ اس کو اس کے ساتھ ملائیں تو یہ درست نہیں۔ آپ نے کہا جناب ہمارے پاس شاہد ہے کہ اگر ذوال خیار خود اذن دے دے غیر دل خیار کو تصرف ناقل کا تو اس سے اس کا حق خیار ساقط ہو جاتا ہے، تو جواب میں کہتے ہیں اما سقوط الخیار بالتصرف الذی اذن فیہ ذوال خیار، تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس کا عین سے تعلق تھا، لدلالت، اور وہاں عرف کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے جناب میں اس کو بیچ دوں، ذوال خیار کہتا ہے بیچ دو، اس کا بیچ دینا بتا رہا ہے کہ یہ اپنے حق خیار کو استعمال کرنے والا نہیں ہے، یہ اپنے حق خیار کو گویا ساقط کر رہا ہے، یہ اسی معاملے پر راضی ہے، کنفرم ہے، اس کی یہ وجہ ہے۔ خلاصہ والحاصل، نچوڑ، پس ہمارے نزدیک
الناس مسلطون علی اموالہم کا عموم لم یعلم تقییدہ بحق یحدث لذی الخیار یزاحم بہ سلطنت ایک بندے نے ایک چیز لی ہے، اس میں ایک کو خیار ہے دوسرے کو خیار نہیں ہے، جس کو خیار نہیں ہے الناس مسلطون علی اموالہم کا عموم اس کو بھی شامل ہے۔ تو جب اس کو شامل ہے وہ کہتا ہے تو اس میں ہر قسم کا تصرف کر سکتا ہے، اور اس کے لیے یہ قید نہیں ہے کہ خبردار ایسا تصرف نہ کرنا جو ذو الخیار کے حق کے مزاحم ہو، دوسرا کر سکتا ہے، ایسی کوئی قید اس میں نہیں ہے۔ لہذا ہمارے نزدیک فالجواز لا یخلو عن قوہ، غیر ذی الخیار کا بھی ہر قسم کا تصرف جائز ہونا، وہ جواز یعنی قوت سے خالی ہر وہ تصرف ناقل بھی کر سکتا ہے، مطلب بھی کر سکتا ہے، البتہ فی الخیارات الاصلیہ۔ انشاءاللہ ہم کل سے یہاں شروع کریں گے کہ کچھ خیار ہوتے ہیں جو اصلی ہوتے ہیں، کچھ خیار ہوتے ہیں جیسے خیار مجلس ہے مثلا یا خیار عیب ہے، یہ اصلی ہیں، یہ کسی بڑھنے، اور کچھ خیار ہوتے ہیں کہ جو باقاعدہ جعل کیے جاتے ہیں۔ تو جو خیار اصل شرع میں ثابت ہیں وہاں تو غیر ذی الخیار ہر قسم کا تصرف کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ خیار ہو کہ جو اصلی نہیں، جس کو جعل کیا گیا ہوا ہے، اب اس میں کر سکتے نہیں کر سکتا، وہ علیحدہ موضوع ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ